سلام خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. آج یہ پروگرام نہیں ہو رہا بلکہ گپ شپ ہونے والی ہے. ایسی گپ شپ جو آپ کے جو رونگٹے وہ کھڑے کر دے گی. اتنا ہنسائے گی آپ کہیں گے یار جو جتنی پریشانیاں تھیں نا آج کے دور میں وہ ساری ختم ہوگی. جب ان کا نام سامنے آتا ہے, ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے, کچھ لمحے کے لیے لگتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. باتوں سے واقعتاً پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. ایسے آپ کھلکھلائیں گے. جو میرے سامنے شخصیت موجود ہے, سچ میں جب ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں تو مجھے وہ ساری ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل کھل اٹھتا ہے. وہ جو ہے وہ شاعری کے آئنسٹائن ہیں. بندہ انہوں نے کرکٹر تھا, ٹرائل دینے گئے اور پھر فیل ہو گئے. پھر انہوں نے کیوں نہ ہم پروفیسر بن جائیں, پھر پروفیسری میں بھی انہوں نے خاصی محنت کی, لیکن اللہ نے جو عزت دی وہ شاعری میں دی. پہچان چکے ہوں گے احمد سعید. حضور کیا حال ہے؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آپ سنائیں شیام جی, اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ, بالکل میری طرح. سر میں نے کہا کہ شاعری کے آئنسٹائن. سر یہ بال جو ہے یونیک جو ہے آپ نے, تو سر یہ بالوں کا جو آپ کا سٹائل ہے یہ بن گیا قدرت کی طرف سے یا بنایا ہے؟ نہیں بالکل, بہت سی چیزوں کا آپ کو میرا پتہ ہے. یہ واقعی بن گیا کووڈ کے زمانے میں. کٹنگ نہیں کروائی تو اس طرح کا ذرا سٹائل ہوا تو دوستوں نے پسند کیا تو ہم نے کہا اور کی چاہیے, یعنی بال اگر نہ ہی کٹانے پڑے تھا. اچھا سر, میں نے جیسے بتایا کرکٹر بننے نکلے تھے اور ٹرائلز میں پھر فیل ہو گئے. وہ کیا ہوا تھا, وہ کیسا کرکٹر کا تو وہ ہر بچے کو شوقین ہے. میں سر ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان اور ہندوستان میں اگر مذہب کے بعد جس سے محبت کی جاتی ہے وہ کرکٹ ہے. ہاں پاکستان میں نو ڈاؤٹ. اصل میں ہم شام کھیلا میں کرتے تھے چھٹی والے دن, کوئی مطلب صبح 5-6 بجے سے لے کر مغرب تک. تو مغرب کے وقت جب واپس گھروں کو جاتے تھے تو میری آنکھوں میں تو پانی آ جاتا تھا. ارے کہ بھئی یہ واپس کیسے جا رہے ہیں, یعنی کھیل کا اتنا وہ شوق تھا کرکٹ کا. پھر میں خود بیٹ لے کر اکیلا بھی کھیلتا رہتا تھا جب کوئی نہیں ہوتا تھا, یعنی کبھی انضمام بن جاتا تھا, خود ہی وہ اپنا کور ڈرائیورز ناپ ساری شاٹس, تو اس طرح 50s اور 100 کئی مارے. اچھا وہ ٹرائلز دینے گئے تھے؟ ہاں ٹرائلز میں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں آیا تھا, انڈر 16 کا تو تھا. میں 17-18 سال کا, اس دور میں چل جاتا تھا یہ اتنا سال 1.5 سال کا مارجن. وہ گڑیاں شڑیاں نہیں نا آئی تھی جس سے وہ چیک ہو جاتا تھا. تو کیا کرتے ہمارا اگر 1 سال گزر گیا تھا تو ہم نے کہا ٹرائی تو خیر دیں. تو وہ لیکن میں زیادہ کیونکہ کھیلا ہوا تھا یہ ٹیپ بال جو ہوتی ہے. جی ایک چیز میرے میں تھی کہ میں مطلب ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ میں نے 8-9 بجے صبح وہ اسٹارٹ کی. ہم ٹیسٹ میچ بھی کئی دفعہ کھیلا کرتے تھے تو میں شام تک آؤٹ نہیں ہوا تھا. تو مجھے لوگ وہ ٹیسٹ کرکٹر سمجھا کرتے تھے. پھر تو کہندے تھے انہیں سے یار اینو نہیں کھلانا. ہاں مجھے لفظ ہوتا تھا لینج, ان کے یار لینج. میری وجہ سے کئی دفعہ وہ ٹیسٹ میچ نہیں ڈالتے ہوتے تھے. وہ کہتے نہیں ون ڈے, مطلب وہ جو سمپل والا نا اوورز والا, ہاں تو وہ چھکے چھکے مارنے والا پلیئر نہیں تھا. بچتے بھی کم تھے میرے سے. تو بہرحال وہ جب میرے پاس سامان نہیں تھا تو والد صاحب نے کہا کہ پھر میں اس دور میں اب بھی وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے جو اس کا بیٹ, اور میرے پاس وہ کوئی شے بھی نہیں تھی. تو والد صاحب ڈاکٹر تھے تو ہم کوئی بزنس مین یہ والے لوگ تو نہیں تھے. تو والد صاحب نے جب کہا تو لے دیتا ہوں, تو ہمیں بھی یہ اندازہ تھا کہ یار نہیں اتنا خرچہ. تو میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, ادھر میرے کوئی دوست آ رہے ہیں, حالانکہ کوئی دوست نہیں آ رہا تھا. تو بغیر ساری چیزوں کے میں گراؤنڈ میں چلا گیا. تو اب مجھے تھوڑا سا میں گھبرایا ہوا تھا کہ مطلب کیسے, میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے. تو میں لائن میں لگ گیا اور وہ اس نے مجھے کوچ نے کہا کہ آپ کے پاس کٹ بھی نہیں تھی میرے پاس. تو پھر خیر اس نے ویسے ٹراؤزر کوئی پہنا ہوا تھا, ٹی شرٹ اور کلر کی کچھ نہ کچھ پہنا ہوا تھا. ظاہری بات ہے کوئی جنگل میں جنگل والا ہو تو نہیں کرتا. تو وہ ٹریک سوٹ اس طرح پہنا تھا تو وہ لائن میں لگ گئے. اب وہ جو باری لے کر آئے اس سے میں نے کہا کہ یار کوئی بیٹ. اچھا یہ میں نے طریقہ کار رکھا کہ ایک ہی شخص سے ساری چیزیں نہیں لینی, ورنہ وہ ایک بھی شے نہ دے چاہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے ایک سے بیٹ لے لیا, ایک سے پیڈ لے لیے, تو یہ لے لیا. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک ہیلمٹ بھی نہیں تھا اور گارڈ بھی نہیں تھا. 2 ہی مین چیزیں نہیں تھی. تو آگے سے جب میری باری آئی تو بالر بھی شعیب اختر جیسا تھا, بڑا فاسٹ قسم, اور میں نے ہارڈ بال بھی اتنی نہیں کھیلی تھی. اس سے میں کنفیوز تھا. تو اس کنفیوژن میں یہ ہوا نہیں, پہلی بالنگ آئی اسپن بالر, اس کو میں نے ذرا اچھا زبردست ادھر ادھر, کیونکہ ڈر نہیں تھا. ہاں اس کو تو میں نے بڑے زبردست کور ڈرائیو تو یا ادھر سے ادھر ایک چھکا لگانے کی کوشش کی. تو جو ہی وہ آیا وہ نوجوان فاسٹ بالر, اس کا قد بھی کافی بڑا تھا. اس نے جب 2-3 بالز کرائی نا تو وہ ذرا تھوڑی باؤنس شاؤنس بھی آ رہا تھا اس میں بھی. تو اس سے میں ذرا گھبرا گیا. اب وہ ظاہری بات ہے بال تو بس وہ گھبراہٹ میں 5ویں بال میں میری وکٹ گر گئی. تو اب وہ یہ تھے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس میں لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے تقریباً یہ 2 اووریں کھیلی تھی, ایک اسپن کی, تو مجھے وہ 50 بیٹس مینوں میں نا پھر بھی
سلیکشن میری لسٹ میں آ گئے. تو نیکسٹ ڈے خیر وہ پھر 50 میں بھی نہ میں رہا. تو ایک اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے, جب میری یہ باری نہیں تو میں کوچ کے پاس گیا. ہاں وہ والی بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور چیز میں نے نہیں سنائی آپ کو کہ میں وہ اس کے پاس گیا, وہ کوچ صاحب کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, بڑے اسمارٹ سے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کل بالنگ کا ٹیسٹ دینے آنا ہے. وہ بڑا کل بیٹنگ نہیں اسی دن تھا, اگلے دن میں نے انہیں کہا کہ میں شام کو. تو وہ کہتے یار یا بندہ بیٹسمین ہوتا ہے یا بالر. میں نے پھر ان کو شاہد افریدی, عمران خان, وسیم اکرم یہ سارے گنوائے آل راؤنڈر. انہوں نے مجھے خیر کل بلا لیا. اگلے 3 دن اور تھے ٹیسٹ, اور تینوں دن میرے سے وہ بالنگ کراتے رہے. شام کو وہ سلیکٹ بھی کر لیتے تھے اور ریجیکٹ بھی کرتے تھے. میں نے انہیں سلیکٹ کر دی تھی. ان کو شک تھا کہ اگر میں نے انہیں ایسے ریجیکٹ کیا نا, انہیں کہنا کہ میں فیلڈنگ کے لیے اور اس کے لیے بھی میرے پاس جینٹی روڈ اور شاہد افریدی جیسے مثالیں تھیں. بڑا کریز تھا کرکٹ کا, بہت ہی زیادہ. انہوں تو یہ ڈر لگ گیا سیگا کہ تے علیم ڈار کی مثال دے کے تم فائرنگ میں نہ. ہاں تو وہ جو قصہ تھا, تو وہاں پہ ہمارے نا اس کے ہر اسٹیڈیم کے ایک انچارج ہوتے ہیں, تو تایا نذیر ان کا نام تھا, فیصل آباد. تو انہوں نے میرے جو بھائی بڑے آئے تھے وہ ان کے دوست سے, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم جو ٹرافی ہوتی تھی قائد اعظم ٹرافی بہت بڑی, تو وہ کھلا دیتے ہیں. تو میرے بھائی جان نے گھر جا کے مجھے پوچھا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اس میں پارٹیسپیٹ کروا دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی جان, کیونکہ میں سلیکٹ نہیں ہوا اس لیے میں نے ادھر نہیں جانا. تو کچھ لمحے کے لیے لگا نہیں یار کوئی نہیں لوگ بس میں وہ ایج شاید ایسے ہوتی ہے ذرا معصومیت کی بھی, اور اچھی ہے کہ وہ یہ ہوتی چاہیے معصومیت. اور کچھ اصل میں پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا. میرے والد صاحب ڈبیٹر بھی تھے اور میں خود ڈبیٹر تھا. انہوں نے مجھے تقاریر سکھائیں. تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ڈبیٹس میں نا ہم خود ایویلویٹ کر لیتے تھے کہ یار کس کی پوزیشن آ رہی ہے. تو جس کی آ رہی ہوتی تھی کوشش بھی ہوتی تھی کہ یار اسی کی آئے پوزیشن. اچھا پھر آپ نے کرکٹ پہ وہ کچھ نظم بھی لکھتی تھی, کچھ اس طرح کی؟ ہاں وہ سالی تو یاد نہیں مجھے, تھوڑی سی جو آپ کو یاد ہے. اور نظم میں سے جو شعر اگر یاد آ جائیں کہ انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. اور ہر پل کڑیوں کو یہ تاڑیں, ہر دوجا ہی میچ ہی ہاریں. ارے کہاں سے آئے نیم حکیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے واہ, نیکسٹ آئیں گے تو پوری نظم بھی یہ سنا ان شاء اللہ سر. اچھا سر پھر اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ کی طرف, اس کے بعد یہ دور تھا اس ٹائم میں شاعری میں کرتا تھا. یہ 16-17 سال کی ایج تھی میری, تو شاعری تو 15-16 سال کی ایج میں نے 9th-10th میں شروع کر دی تھی. اچھا تو شروع کر دی کیا, تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں ادھر پڑھا رہے ہوتے تھے ٹیچر, ادھر میں شاعری کر رہا تھا. نہیں وہ اردو کی کرتے تھے مزاحیہ, یا پھر جیسے پہلا جو ہے جو 15-16 سال میں کی وہ سنجیدہ شاعری تھی. جب میں کالج میں گیا تو پھر مزاحیہ شاعری کی طرف بھی میرا رجحان. کون سی تھی وہ؟ اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں, میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. اور میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں, میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہیں, میرے سامنے گر نہیں آ سکتے, میرے خواب چرانے آ جائیں. میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں, میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہیں, میرے سامنے گر نہیں آ سکتے, میرے خواب چرانے آ جائیں. اور جو چھوڑ گئے تنہا مجھ کو, میں گیت انہیں کے گاتا ہوں, کسی روز وہ میری راہوں پہ میرا دل ہی دکھانے آ جائے. اور ایک بار جو دوری ہو جائے تو ساتھ وہ چل بھی سکتے ہیں, پر بات کہاں وہ رہتی ہے, وہ لاکھ منانے آ جائیں. ارے 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 واہ. اچھا سر ہمارے ہاں اگر کوئی کہنا کہ میں یا شعر سن رہا ہے, لکھنا تو دور کی بات, او یار کی عاشقاں والا کام, پاگل ہو گیا. تو سر آپ نے تو لکھنا شروع کر دیا. جب آپ نے کہا کہ میں جناب شاعری میں میرا اپنا شعر لکھا ہوا, تو بہت سارے انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہوگا, تنقید بھی. اسٹارٹ میں تو کسی کو بتایا ہی نہیں نا. تو فرسٹ ایئر میں جب تھا تو میری ایک ڈائری جو ہے میری والدہ نے وہ غصے سے اٹھا لی اور وہ لے گئی ساتھ. تو تب میں ذرا پریشان تھا, لیکن نیکسٹ ڈے انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ ڈائری مجھے واپس دی. تو اس سے مجھے ایک بہت ہی حوصلہ ملا کہ یعنی ان کو اچھی لگی میری والدہ, کیونکہ خود ٹیچنگ میں تھیں, ہائی اسکول میں پڑھاتی تھیں گورنمنٹ کے اسکول میں. تو ان کی طرف سے جب یہ اپریسیشن ملی تو پھر ہم نے تو پھر لگ گئے اسی طرح. سر بہت سنجیدہ ہو گیا, آپ کو سنجیدہ دیکھیں گے تو وہ بیچارے, تو سر کوئی ہمیں ہنسا بھی دیں, تھوڑا سا ہمیں وہ پمپ کر دیں. کچھ نیا سنا جی نیا کرتے ہیں. واہ. کہ حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے. آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اس دور میں نہیں نا کھلتا, ہمارے دور میں کھل جاتا تھا حال سنانے سے. ارے تو حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. ارے ارے حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے.
اور ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے. واہ. ہنس دیے ہنسانے سے, رو دیے رلانے سے. جیسے بیگم نے کیا کر دیا. سر ویسے بیوی کو سناتے ہیں شاعری؟ نہیں, وہ خود ہی سن لیتی ہیں ادھر ادھر. نہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی فرمائش کرتی ہے یار یہ وہ تو جو ان کے لیے کہا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا. ان کا اپنی بیگم سے ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, ہنس دیے ہنسانے سے, رو دیے رلانے سے, اور دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, تو بھی باز آئی نہ گولیاں چلانے سے, دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, واہ واہ واہ, تو بھی باز آئی نہ گولیاں چلانے سے, حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لو بہانے سے. واہ. اچھا سر, یہ جو شاعر ہیں, ہم نے بہت سارے لوگ پہلے جو پچھلے شاعر تھے انہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری, پیسے نہیں ملتے تھے, بھوکے رہیں, تو سر اب بھی ایسے ہی کچھ ہے یا اب کے شاعر بہتر ہیں؟ نہیں بہتر مطلب اکنامکلی تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیونکہ بیگم کا ذکر کیا تھا تو آگے کیسے پروگرام چل سکتا ہے, اور میں نے کہا تھا اس والے سے شعر بھی سناؤں گا ان کے لیے ایک شعر کہ ایسے ہی نہیں. مجھے پتا چل گیا کتنے ڈرتے ہیں آپ. نہیں آپ کو نہیں پتا. ایسے ہی نہیں روز فلک دیکھتا تجھ کو, واہ, چہرہ ہے تیرا چاند ستارے تیری آنکھیں. واہ واہ. تو یہ ان کے لیے لکھا, تو میری کتاب کا نام ہی پہلا پھر وہ ستارے تیری آنکھیں تھا. ستارے تیری آنکھیں. تو خیر وہ آپ نے جو کویشچن ایک کہا, تو جو ہے ارننگ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے وہ چاہے, لیکن شاعر ہو, کرکٹر ہو, کوئی ادیب ہو, سنگر ہو, ان کو سٹارٹ میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. وہ پھر جب فیم ملتا ہے پھر وہ چیزیں, تو اس کے ساتھ شاعر حضرات ہم بھی ٹیچنگ کرتے رہے, اور پھر آہستہ آہستہ جب ماشاء اللہ ایک نام بن گیا تو پھر اب ادھر بھی ارننگ ہے. سر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, 5-6 سال پرانی ویڈیوز تھی, اور ہم نے 1.5 یا 2 سال پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازا. سر وہ پہلے والے جو 3-4 سال تھے اسے مس کرتے ہوں گے یار, ہمیں بھی لوگ بلائیں, ہمیں بھی, جیسے کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی شاعر ہیں, وہ خود کبھی کبھار بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں شاعر ہوں, تو بندے کا بڑا دل ہوتا ہے کہ مجھے فیم ملے, لوگ پہچانیں. تو سر یہ 3 سال پہلے اس طرح کی چیزیں مس کرتے تھے آپ؟ اصل میں لگے رہنا چاہیے, اور ہم اس میں یہ ہے کہ ہمیں بلایا جاتا تھا جہاں جہاں بھی کم بلایا جاتا تھا, لیکن بلایا تو جاتا تھا, اور تو وہی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. اصل میں جب آپ ایک راستے پہ چل رہے ہو نا, اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, تو اس خوبصورتی کو انجوائے کرنا چاہیے, نہ کہ وہ آپ اس سے ڈپریشن یا اس طرح کا ہو. ہاں کبھی کبھی یہ فیل تو ہوتا تھا, کیونکہ جب پذیرائی اتنی ملتی تھی, شاعروں سے اتنی ماشاءاللہ پذیرائی ملتی تھی, تو پھر ہمیں کہیں کہیں ہوتا تھا کہ یار جیسے پی ٹی وی پہ ہے, میں پی ٹی وی پہ پہلی دفعہ 2021 میں گیا, تو 16-17 میں جب میں مختلف ٹی وی چینلوں پر آنے شروع ہو گیا تھا, تو پی ٹی وی پہ جانے کا ایک شوق ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک عید کے بڑے مشاعرے ہوتے تھے مزاح کے, تو ادھر جانے کا شوق تھا. تو وہ 2021 میں وہ میں بلایا انہوں نے مجھے, تو وہ یہ چیزیں اندر تھوڑے بہت ہوتی تو ہیں ہر ایک کہ ایک ظاہر بات ہے کہ اچھی سے اچھی جگہ پہ جانے کی جستجو تو ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اس کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی سٹریس یا کوئی پریشانی یا یہ وہ, لیکن اس کے لیے محنت بھی تھی. پہلے جو شاعری سے پیسے آئے تھے وہ کتنے آئے تھے؟ اب وہ ٹی وی 2016 میں ایک چینل پر پہلی دفعہ گیا تھا, تو وہاں 2016 میں 25,000 تھے. 25,000 20 یا 25. تو وہ 20-25 ہزار کی اپنی خوشی ہوگی ایک. ہاں نہیں, اس سے ظاہری بات ہے, تو ایک اچھی اماؤنٹ, اگر 2016 میں ویسے بھی ذرا 20-25 ایک اچھی اماؤنٹ تھی. ہمارے یہاں سالوں میں ہی جو ہے وہ پیسوں کی جو ہے وہ کیا اسے کہہ لیں کہ امپورٹنس کہہ لیں یا کم ہو جاتی ہے. اب ہم آپ کے اس احمد سعید پہ آتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں آپ کو عزت سے بخشا. ابھی حال ہی میں دبئی گئے تھے آپ, تو سر وہ دبئی بھی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا تھا. جہاں دبئی پاکستانیوں کو نکال رہا ہے, وہاں دبئی نے آپ کو دعوت دی کہ آپ دبئی تشریف لائیں. گورنمنٹ آف شارجہ نے بلایا تھا انٹرنیشنل بک فیئر, اور ہمارے وہاں پہ بزم اردو دبئی اور جو شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر ہے, تو وہ پروگرام تھا. تو اس میں ماشاءاللہ
جو ہے بڑا اچھا رہا, بڑا مزے کا تھا. اس میں پاکستان سے بھی تھے, انڈیا سے بھی تھے, امریکہ سے بھی رائٹرز تھے, آسٹریلیا سے, یعنی کہ کم از کم 8-10 کنٹری سے رائٹرز اور آرٹسٹ بھی تھے. پاکستان سے خالد مسعود صاحب تھے, وسیع شاہ تھے, میں تھا, حمزہ علی عباسی تھے. ماشاء اللہ. اور سر وہاں پہ آپ نے ایک ملاقات کی ہما قریشی سے, پاکستانیوں کے آپ نے دل جلا دیے وہ ملاقات کے بعد, ہمیں بڑا ترس آیا. وہ کیسی ملاقات؟ اچھا, اصل میں وہ اسی پروگرام میں وہ بھی میرے مطلب جو شارجہ انٹرنیشنل کہہ رہا ہوں, اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ کچھ پہلے بریک وہ اصل میں شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں وہ بھی مدعو تھیں اور ہم بھی تھے. ان کا ایک علیحدہ سیگمنٹ تھا, ہمارا شاعری کا سیگمنٹ تھا. تو وہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو کیپشن میں یہ نہیں لکھا جا سکتا تھا کہ ایک ہی ہوٹل میں, بلکہ یہ وہ ایک بریک فاسٹ میں پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی صبح کے ٹائم. تو میں نے وہ کیپشن لکھا تھا کہ ہما بریک فاسٹ ود ہما قریشی, اور لکھ کر تو پھر میں نے کاٹ دیا کہ وہ بیگم سے میں 18 دن کے لیے گیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا ادھر باقی ابھی 12 دن پڑے تھے, تو میں نے کہا مشکل ہو جانا. پھر میں نے اس کو کاٹ کر لکھ دیا لنچ ود ہما قریشی. پھر میں نے کہا یہ تو غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ میں وہ ٹائم تو بریک فاسٹ کا تھا, صبح 8 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ بریک فاسٹ سے نا عجیب سے ہو رہا تھا کہ بیگم نے کہنا کہ صبح کے ٹائم کون مل رہا ہے 8 بجے. تو اس لیے وہ پھر یہ وہ کئی چیزیں کاٹیں تو پھر اکیلا لکھ دیا ود ہما قریشی. تو اچھی وہ گفتگو رہی. ہو تو ان کی کتاب آئی تھی زیبا کے نام سے, ان کی کتاب تھی, تو اس کی انیگریشن تھی, اور ہمارا وہ شاعری تھی. خالد مسعود صاحب کی بھی کتاب تھی, اور میری بھی کتاب تھی مزاح کی, بلا وجہ. آپ بیٹھے بھی ہمارے سامنے بلا وجہ. اچھا سر, یہ ہما قریشی کو بھی کوئی شعر سنایا؟ جی ظاہری بات ہے, وہ فرمائش بھی کی ہوگی انہوں نے, دستور بھی تھا. نہیں انہوں نے تو نہیں کی تھی وہ, مطلب جب میں نے خود ہی مطلب وہ سارا انہوں نے پوچھا نا کہ آپ یہاں پہ مدعو ہیں, تو پھر اس سلسلے میں پھر یہ بھی چل پڑا. انہوں نے بھی زیبا اپنی کتاب کے بارے میں بتایا, تو پھر میں نے بھی اپنی شاعری سنائی. تو سر کیا سنایا انہیں؟ اچھا وہ تو 2-3 چیزیں سنائی تھی, اب یاد نہیں. ایک چیز میں وہ سنا دیتا ہوں اس میں سے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں, واہ, پر کسی اور پہ بھی مرتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک اور شعر کے جالوی اپنا وہ تھا کہ اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. مجھ کو انگلش کے تانے دیتی رہی, خود وہ اردو میں ہو گئی ہے فیل. ارے اچھا, تو کیا ان کی کیا فیلنگ تھی؟ نہیں بڑا وہ ساری بات ہے, آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور اپریشیٹ بھی ایک دوسرے. سر یہ انڈیا اور پاکستان نو ڈاؤٹ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی محبت مل جاتی ہے. تو سر ایسی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ یار جیسے ایسے ہم ملے ہیں کہ وہ انڈین ہیں ہم پاکستان ہیں, ایسی پرفارم جا کے انڈیا میں کیا جائے, تو یہ بھی بڑا دل کرتا ہوگا. بالکل, وہ انویٹیشنز بھی آتے ہوں گے. ہاں وہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں, تو انشاءاللہ اب جائیں گے بھی, اور وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. جیسے ابھی دبئی اور شارجہ اور ابو ظہبی میں تو پاکستانی اور انڈین اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں شعراء. ابو ظہبی میں بھی میرا تھا پھر کلچرل کاروان کے حوالے سے, وہاں انڈین شاعر بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, بلکہ وہ آرگنائزر ہی انڈین تھے. تو وہاں پہ بڑا اچھا وہ رہا, تو ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اچھا لگتا ہے ایک جو ہے شاعروں کو جن کو ہم انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں یا وہ ہمیں سنتے ہیں, تو جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے. لیکن پاکستان سے انڈیا ذرا قریبی ہے, تو آنا جانا زیادہ آسان ہے. تو یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. کوئی فرمائش یا وہاں سے کوئی میل یا کوئی رابطہ ہوا آپ سے انڈیا سے؟ ظاہری بات ہے, وہ فیس بک پہ انسٹا پہ وہ اتنے لوگ کہتے ہیں. وہاں دبئی میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ انڈیا آئیں, تو میں نے انہیں کہا کہ ضرور آئیں گے. بالکل, ویسے دل بھی کرتا ہوگا. ہاں ظاہری بات اس لیے بھی کرتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جلندر کے, میری والدہ ہوشیارپور کی, اور وہ بالکل قریب ہے, تو میری تو خواہش ہے کہ میں ان ایریاز میں جاؤں. اچھا سر, اب ہم شاعری کی طرف واپس آتے ہیں. تو سر ایک نا میں نے بڑا مجھے پسندیدہ 2 گھنٹے نہائی جاؤ, بتی آندھی کوئی نہیں, گیس آندھی کوئی نہیں, 2 گھنٹے گرمیاں چلو دور دور سے, سردیاں گیس نہیں آ رہی, کدھر نہائیے؟ اچھا یہ اچھا ہے نا کہ یہ بتی اب تو خیر بجلی کا کافی جو چیز ہے وہ ماننی چاہیے, اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ لائٹ کا تو کافی ایشو جو ہے وہ سولو ہو چکا. تو بہرحال وہ ان ساری چیزوں سے 2 گھنٹے نہانے سے بھی تو اسٹریس دور ہوتا ہے. اور میں نے جس طرح اشارہ کیا تو ہم وہ نئے جو نوجوان ہوتے ہیں یونیورسٹی ذرا
نوجوانوں لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا میک اپ پہ ہاتھ رکھتی ہیں, اور لڑکوں نے جب تیار ہونا ہو تو وہ ذرا نہاتے زیادہ ہیں تاکہ شیمپو کر لیں, منہ پہ صابن زیادہ لگا لیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذرا تیاری ہو گئی. خیر وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ آنکھ وچ مٹی پائی جاؤ, ملک نور رل مل کھائی جاؤ, اور لسی صحت لی چنگی شے ہے, دودھ وچ پانی پائی جاؤ, اور 2-3 وال تے سر تے رہ گئے پھر بھی کنگھی وائی جاؤ, اور یونیورسٹی پڑھنے جانا 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ. اور یہ شعر آپ کے لیے کہ دل دے بوہے کڑیاں لئی نے ایک ایک کر کے آئی جاؤ. آپ کے لیے اس لیے کہا ہے کہ آپ جیسے آپ جتنی ایج کے لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے. اچھا سر, میں نے دیکھا ہے کہ یہ سبق موز ہے, اس میں سبق بھی ہے آپ کی شاعری میں. اصل میں سبق تو پتہ کیا ہے, جب آپ کسی کو ہنساتے ہیں نا اس میں بھی سبق ہی ہوتا ہے کہ آپ یعنی مسکرائیں. ایک خالصتاً مزاح کا جو شعر ہے نا, یا کوئی خالصتاً مزاح کی تحریر ہے, ایک تو طنز بھی ہوتا ہے کئی شعروں میں, وہ بھی ایک, اور ایک خالصتاً اگر مزاح ہے نا تو وہ بھی اس طرف وہ بھی ایک سبق ہی ہے کہ آپ مسکراتے رہیں. دیکھیں مسکرانا بہت بڑا کام ہے. اگر آپ سٹریس سے دور ہوتے ہیں تو آپ معاشرے میں ایک اچھے شاعری بن سکتے ہیں. جو لوگ سٹریس میں رہیں گے تو وہ ان سے کام نہیں صحیح ہو سکے گا, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. ایک بینکر ہے, ایک ترخان ہے, ایک کوئی بھی ہے, اگر وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ اپنا کام کیسے کر سکتا ہے. ایون ایک مزدور ہے, ایک مستری ہے, وہ آپ کا گھر بنا رہا ہے, وہ سٹریس میں ہے, بیچارہ کیسے کام کرے گا. اچھا سر, بعض اوقات جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اگر سامنے سے بڑی اپریسیشن آئے تو ہمارے جو ہوتا ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور سنانے کو دل چاہتا ہے. تو آپ کا بھی ایسا کرتا تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. تو سر آپ نے نو ڈاؤٹ بہت بڑے جو ہے جگہوں پہ پرفارم کیا اور بے شمار داد ملی. تو سر کوئی ایسی جگہ جب آپ نے سنایا تو آپ کا دل کیا یار ادھر سے نہ ہٹوں, میرا دل چاہ رہا ہے اور سناؤں انہیں. ہاں ظاہری بات ہے, وہ جب 1.5 سال پہلے میرے کچھ شاعر بہت وائرل ہوا میری جب شاعری, تو وہاں پہ الحمرہ تھا, وہ آرٹس کونسل ریڈینس ایونٹس کے حوالے سے وہ ایونٹ تھا. تو وہاں پہ جب ایسے وہ داد لوگوں نے کھڑے ہو کر دی, اور وہاں وہ الحمرہ کا ہال بن جو ہے نا بہت بڑا ہے, اور اس کی جو سیڑھیاں تھیں نا وہ بھی مکمل بڑی ہوئی تھیں, اور تو وہ ایون اینڈ پر لوگ کھڑے بھی تھے. اس کے علاوہ بھی باہر بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے جو اندر آنا چاہتے تھے. تو اتنی زیادہ آڈینس میں وہ آدھا ہال جب کھڑے ہو کر آپ کو داد دے شعروں پہ, تو اس سے ظاہری بات ہے آپ اس سے زیادہ کیا انجوائے کر سکتے ہیں. کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے جب محبت مل رہی ہے, داد مل رہی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کیسے بتائی جا سکتی ہے, تو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے نا, اور آپ اتنے مزے سے اور پڑھتے ہیں. مجھے تو یہ آتا ہے کہ میں اور مزے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور مزہ لینا شروع کر دیتا ہوں. ہاں یہ نہیں کرتا کہ پھر اور چیزیں سنانا شروع کر دوں, کیونکہ ٹائم ظاہری بات ہے دوسری شعراء کرام نے بھی کبھی نہیں بھی لینا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا ایک وہ ماحول بن جاتا ہے, ایک آپ کے جو پڑھنے میں ہے وہ اور ایک تر و تازگی کہہ لیں وہ آ جاتی ہے. ڈیفرنٹ شاعر میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی حساسیت ہوتی ہے, اور جب داد مل رہی ہو اور اندر والی حساسیت مل جائے تو کبھی کبھار آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا سامنے مجمع ہے اور شاعری ہو رہی ہے اور داد کے بعد آنکھیں نم ہو گئی, ایسا ہوا؟ ہاں ہے کہ غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں, ہے شعر ہے. تو ہم ذرا آنسو آتے ہیں لیکن اکیلے میں آتے ہیں, صاحب کے سامنے میں تو کم ہی آتے ہیں. مطلب ابھی بھی اکیلے میں آتے ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے. کس بات پہ آتے ہیں سر؟ ایسے ہی جب کوئی بڑی داد ملی ہو, اور ظاہری بات ہے انہی چیزوں سے ہوتی ہے, یا والدین سے, خاص طور پہ میرے والد صاحب 1 سال ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے, تو بہت سارے مشاعروں میں جب بڑے اچھے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد والد صاحب یاد آتے ہیں, کیونکہ وہ خود میرے سے شاعری سنا کرتے تھے نا. اچھا. وہ خود نعت کے بڑے اچھے شاعر تھے ماشاء اللہ, اور ان کا ایک شعر میں ماں کے حوالے سے بڑا اچھا لکھتے تھے. ایک تو شعر اگر مجھے جی کہ رخ سوکھ گئے نے, رخ ہوتے ہیں یہ درخت جو عوام کے لیے, کہ رخ سوکھ گئے نے ٹھنڈی چھائیں کدے خواباں دے وچ آ نہیں مائیں, اور ڈبی رہندی دل دی تڑکن اکھاں دے وچ اتھرو رڑکن. تو ایسے تیرے جنت ڈیرے ہون نہیں مائیں, تیرے ہوراں سیرے گون نہیں مائیں. تو ایسی بڑی لمبی نظم ہے, اور ان کی بڑی پیاری والد صاحب کی یہ نظم. تو سر والد صاحب کو
کون سا شعر آپ کا پسند تھا اور جو فرمائش کرتے تھے احمد آپ اتنے بیٹھ کے والد صاحب تو کہتے ہوتے تھے کہ کی سنا کے آئے ہیں, یعنی ان کا مطلب ہوتا تھا سارے وہ سنا دو, اور میں تو 15-20 منٹ, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو یہ اباری, تو پھر ان میں کہتے او سنائی فلانی چیز, میں کہتے ہیں پھر وہ ان کو پتا ہوتا تھا نا فلانی چیز سنائی ہے. ولیتن کا زیادہ کہتے ہوتے تھے, میں وہ سنا بھی دیتا ہوں, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ اپنی ولیتن سنائیے. ولیتن نظم ہے جو ولایت سے آپ جیسے خوبصورت نوجوانوں کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں. سانو بھی بڑا شوق ہے نا, آپ مجھ سے زیادہ نوجوان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو نوجوان. تو خیر, تو وہ ان کی ڈیمانڈ کیا آتی ہیں کہ ولیتن ہی کھول کے کنڈا پاکستان چو لبن منڈا, ہیرے وانگوں سونا ہووے اندروں پاویں پورا گھونڈا, اور کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. اس گل دا اساں سائن بھی لینا. یورپ میں تو سائن چلتے نا, ٹھیک ہے, پروف چلتا ہے, ٹھیک ہے. اس گل دا اساں سائن بھی لینا تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا, اتنے جا کے نہیں کتے بلا ہی نہ لے ماں پیو نوں. صحیح ہے. تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کاکا لا دے. ہاں ٹھیک ہے. یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کاکا لا دے گے تیرا چاکا, کم تو سیدھا گھر نوں آنا باقی ہر تھاں تے ناکا. میما شیما نہیں نا دیکھنا, باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چپ سی جڑا بیٹھا رہندا شریف سا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چوپ سی جڑا بیٹھا رہندا, یہ نہیں ہے کڑیاں والے ہے نے چھڑیاں والے. کتنے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو. میں نہیں لینا ہوں پنگا, باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. واہ 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 سر, بہت کمال سر, بہت کمال سر. اچھا سر, آتے ہوں گے ابھی بھی پرپوزلس تو آتے ہوں گے شادی کے؟ پرپوزل کیسے, شادی نہیں, اتنے تو لوگ سمجھدار ہیں ہمارے. نہیں سر, ایسا نہ کرے, وہ لہذا بات ہے, آپ بھابھی سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بتا رہے, لیکن آتے تو بتا تو دیتا ہوتا. نہیں ویسے میسیجز آ جاتے ہیں کہ شاعری بڑی اچھی ہے یہ وہ, اور وہ بیگم بھی دوکھ لیتی ہے تو تبھی. اور ویسے جب مشاعروں پہ جاتے ہیں تو تعریف کر دیتے ہیں, ویسے بھی تعریف کر دیتے ہیں. نہیں سر ماشاء اللہ, آپ نا وہ بڑے ویل ڈریس ہو کے رہتے ہیں. ہمارے یہاں نا جو شاعر ہیں انہوں نے وہ پرانا ہی مطلب کہ لباس جیسے نا وہ کھلے لباس ہم فالو کرتے ہیں. ہمارے شعراء کرام بڑے ویل ڈریس رہتے تھے, اس لیے ہم تو علامہ اقبال کو آپ دیکھیں, فیض صاحب کو دیکھیں, احمد فراز صاحب کو دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں سارے نا بڑے, ناصر کاظمی صاحب کو دیکھیں, تو ہم نے ان سے سیکھا یہ چیزیں بھی. ابھی ہمارے وسیع شاہ صاحب کو دیکھیں کیسے سارے, تابش صاحب ہو گئے, علی زیون ہو گئے, نئے ینگ جنریشن میں بھی جو پرومیننٹ ہے, تو سارے ہی ابھی حافی ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں یہ سب بڑے اپنے عمیر نجمی ہیں, تو بڑے ویل ڈریس, اور ان کا بڑا سب. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے. مطلب کوئی نئی پرپوزل آخری کون سا ایسا میسیج آیا آپ نے کہا یار یہ تعریف میری ہو رہی ہے, میرے شعر کی ہو رہی ہے؟ کھول کے دسو. نہیں میں چاہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے سر کہ آ رہے ہو آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ شاعری سنی جائے گی, ایسے تو کچھ اور ہی, اور جیسے کہتے ہیں پنجابی کٹا کھول لیا. میں تاڈے ہاتھ آنا کوئی نہیں. اچھا سر, تو سر ہم ایک بڑا بنیادی سوال ہے, لیکن یہ پوچھنا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پوچھے لیکن ہمارے یہاں نا یہ سوال کو کہا جاتا ہے کہ یار اس کو ضرور پوچھا جائے پروگرام میں, مطلب یہ پرسنلی پوچھ لو, چھڈیا تو تسی اور بھی کوئی شے نہیں ہے. اچھا سر, یہ حاج احمد سعید جو ہیں وہ ایک مشاعرے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں وہ اچھے لے لیتے ہیں, پیسے بتانے میں کیا ہے, ایسے اچھا نہیں لگتا. اصل میں پیسوں کا معاملہ یہ نہیں, بتانے میں حرج کوئی نہیں, لیکن نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں, بتانے کے لیے نہیں. اور کمانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کماتا ہے, تو بس ٹھیک. تو میں کیونکہ یورپ بھی گیا ہوں مشاعروں کے سلسلے میں, اسپین وغیرہ بھی گیا ہوں ادھر بھی, تو پاکستان میں ماشاء اللہ حالات بہت اوور آل فیس, مطلب دیکھیں نا ہم ناردرن ایریاز میں بھی جاتے ہیں, ادھر بھی جاتے ہیں, سارا ٹھیک. تو ایک بیسک سیلری جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں گزارا تھوڑا سا ہمارا ابھی مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے حالات بیٹر ہوں گے. اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ پیسوں کو بتایا جائے, کیونکہ وہ اسٹیٹس کانشیس کنٹری ہو رہا تھا. میں نے ان کنٹریز میں دیکھا کہ وہ ان کے لیے گاڑیاں بھی, یہ مطلب اسپین, پرتگال, فرانس وغیرہ کی بات کر, تو وہاں پہ گاڑی رکھنا کوئی اسٹیٹس ویلیو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کس نے کون سی گاڑی رکھی ہوئی ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایک فیمیل تھیں, وہ راستے میں ملی, مجھے مل جاتی تھیں فیمیل گپ شپ ہی لگانے کے لیے, تو ان سے میں نے پوچھا وہ کہ وہ ایز اے نرس تھیں, ایک ہیڈ نرس تھیں,
وہ بس پہ جا رہی تھی, میں بھی بس پہ سفر کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے گاڑی کیوں نہیں رکھی ہوئی, کیونکہ وہاں کی وہ رہنے والی تھی پرتگال کی. تو اس نے کہا کیوں, میں پاگل ہوں, میں گاڑی رکھوں پھر اس کو کہیں اس کی انشورنس دوں, پھر اتنی ٹریفک میں گاڑی چلاؤں. یعنی اس کو اپنی سہولت اس ٹرانسپورٹ پہ نظر آئی. تو ہمارے ہاں گاڑی رکھنا ایک تھوڑا سا اسٹیٹس سا ہے, تو ہر چیز اسٹیٹس ہے, اس لیے پاکستان میں پیسہ بھی اسٹیٹس ہے, بڑے گھر اسٹیٹس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بڑا گھر بھی لیں پیسے زیادہ, لیکن وہ ایک اسٹیٹس نہیں بننا چاہیے. سر چلیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کے جو مہنگے شعرا ہیں وہ کون ہیں جو سب سے زیادہ چارج کرتا ہے؟ بہت سارے ہیں, اب بہت سارے, تہذیب حافظ, ہاں علی زریون, بالکل, عباس تابش, سلمان گیلانی, عمیر نجمی, لاکھوں لیتے ہیں. بے شمار اور بھی ہیں, وسیع بھائی ہیں جو میرے نام یاد آئی جا رہے ہیں, اور بھی بے شمار. ایک مثال ہے یہ جاتے ہیں پاکستان سے دبئی جاتے ہیں, ایک تو انہیں ریٹرن ٹکٹ مل گئی. نہیں وہ تو کیا کیا ملتا ہے, ایک پیسے بھی ملتے ہیں, بڑی اچھے ملین یا زیادہ, اسے ملین تک تو ہو ہی جاتے ہیں. 1 ملین اگر ایک مشاعرہ, ایک آدھا مشاعرہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں نا, 3-4 بھی ہو جاتے ہیں, پھر تو ملین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ملین سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مین ملائی ہے اس وقت کریم ہے, وہ علی زریون, تہذیب حافظ, گیلانی صاحب, گیلانی صاحب, میں نے بتایا بے شمار, وسیع بھائی کا بتایا, اور بھی عمیر نجمی بھی, اور اس طرح بے شمار اور بھی شعراء کرام ہیں, جو ذات فخری صاحب ہیں, جو نام یاد آئی جا رہے ہیں. طاہر شہیر ہے, ڈاکٹر طاہر شہیر ہیں, احمد صحیح صاحب. چلو مان لیں ایسی نہیں تو نو جواب تو نہیں لے کے ہوں گے سر. 5 سالوں میں 5. ہاں, میرے حق میں دعا کرے کوئی, تاکہ مجھ سے بیاہ کرے کوئی, اور 4 کڑیوں سے پیار ہے اس کو. اینے سونے منڈے نے دوں گا, 4 کڑیوں سے پیار ہے اس کو, وہ اس سے بولو حیا کرے کوئی. اور 5 سالوں میں 5 بچے ہیں, اور کتنی وفا کرے کوئی. ارے واہ واہ واہ. اچھا سر, یہ جو آپ ایک بول کے نیا شعر بھی میں آپ کو. اچھا, دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے. اف, دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ارے آپ کے توسط سے پیغام دے رہے سر کہ دوستو نام حسینوں کی زباں تک پہنچے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور 5واں عشق مجھے آ کے ہے لاہور ہوا. 5واں عشق آ کے مجھے لاہور ہوا. 5واں عشق مجھے آ کے ہے لاہور ہوا. دیکھیے اپنا یہ جذبہ کہ کہاں تک پہنچے. ارے واہ 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 سر, واقعتاً سیریس نہیں ہونا. ہاں سیریس نہیں ہونا. اچھا سر, موسیقی بھی سنتے ہیں؟ کون سا شاعر ہے جو موسیقی نہیں سنتا یار. ہاں اس سے تو سنتے کیا ہیں. تو سر یہ بڑا زبردست آپ نے کہا, کون سا شاعر موسیقی نہیں سنتا, یعنی کہ شاعر اور موسیقی ایک ہی تانا بانا چیز ہے. تو سر کیا سنتے ہیں؟ جو بھی اچھا لگ جائے. مجھے فاسٹ گانوں میں بھی اگر ذرا میوزک اور اس میں لیرکس اچھے ہوں تو وہ بھی سن لیتے ہیں. آج کل کون سا سن رہے ہیں؟ آج کل وہ پائل بڑا اچھا آیا تھا, اس کا آخری سٹینزا. کون سا پائل سانگ تھا, جو ہنی سنگھ کا. اچھا. پھر جگنی بڑا زبردست کیا. پھر انہی کا ہی عارف لوہار صاحب کا ابھی وہ جو مکس تھا, جی وہ بڑا اچھا گیا. ویسے تو غزلوں تو میں ویسے ہی اس کا, میں فاسٹ سانگس کی بات کر رہا ہوں. ادروائز جو میں غزلوں کا تو میں دل دادا ہوں. مطلب مہندی حسن صاحب کی, ناصر کاظمی صاحب کی کون سی غزل نہیں سنی ہوئی ہم نے, غلام علی صاحب کو, نصرت صاحب کو, اور جتنے بھی بڑے بڑے استاد ہیں ان سب کو ہم نے سنا ہوا ہے. کوئی گانا شاید ہونا جو چھوڑا شاید سر یہ کنٹروورسی ہو, لیکن ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے, یہ جو شعراء ہوتے ہیں یا سنگرز ہوتے ہیں, یہ نشہ جیسے ہم لگا لیں کہ شراب, وائن, اس طرح کی چیزیں پینے کے بعد ہی ان کو جناب آمد ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا حقیقت سے تعلق ہوگا دور تک, لیکن کیا اس میں واقعتاً صداقت ہے؟ کیا نہیں, وہ تو کیا ہے, لیکن وہ ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پی لی ہے, ڈاکہ تو نہیں مارا, چوری تو نہیں کی ہے. واہ واہ واہ. اینی وے پینے پلانے کے جو باتیں ہیں وہ اصل میں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن شاعر, آرٹسٹ اور ایکٹر یہ ذرا پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ذرا سامنے آ جاتے ہیں ان کی نیت. تو ایسا کوئی میرا خیال ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ بھی عام معاشرے چم گئی ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت پی بھی لیتے ہیں تو وہ ڈاکہ تو نہیں مارا, چوری تو نہیں کی. واہ واہ. بلکہ آپ بھی تو پیتے ہیں, چائے کا ذکر کرتے ہیں. وہ میں کر دیتا ہوں. اس کا پہلا مصرع کہ ویکھ کے مینوں ہس نہ جاوے, ناگن وانگوں ڈس نہ جاوے, ارے اور تھوڑا ہی اکھ مٹکا چنگا, پوری پھس نہ جاوے. واہ واہ.
اور تیرے اگے بہ کے پیتی. واہ. اس پہ سلمان غازی صاحب نے کہا تھا اتنے رہنے دیں اگے تسی چینج کرتا. لیکن میں نے کہا میں چینج تو نہیں کیا, چائے بھی تو پی جاتی ہے. تیرے اگے بہ کے پیتی چاہ مکھی پر چس نہ جاوے, اور میک اپ کر کے ملتی رہی تو ویکھی عاشق نس نہ جاوے. یہ ہمارے جو کیمرہ مین پروڈیوسر ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی آپ کی طرح خوبصورت ہے. میک اپ کر کے ملتی رہی تو ویکھی عاشق نس نہ جاوے, اور ریڑھ کھڑ کے ہی جانا پیندا. اس میں غزل کا شعر کہ ریڑھ کھڑ کے ہی جانا پیندا عشق گلی وچ بس نہ جاوے. ریڑھ کھڑ کے ہی جانا پیندا عشق گلی وچ بس نہ جاوے. ایک اور غزل پنجابی کی یاد آ گئی کہ انہوں دل وچ وسا کے ویکھاں گے. ہاں یہ سیاپا بھی پا کے ویکھاں گے. ارے انہوں دل وچ وسا کے ویکھاں گے, یہ سیاپا بھی پا کے ویکھاں گے, اور آئی لو یو تو ویکھیے کہہ کے پھر گالاں بھی کھا کے ویکھاں گے. اور چند تارے تے توڑنے مشکل آپ چند کو ہی چڑھا کے ویکھاں گے. سر بہت زبردست, سر بہت زبردست, اپنا ہی چاند چڑھا کے. سر اس وقت جو ہے ہمارے انور مقصود صاحب, انور مقصود دونوں ہی خیر, انور مقصود دونوں ہی بڑے آنے لگے تھے آپ. انور مقصود بھی لیجنڈ ہے, انور مسعود بھی لیجنڈ ہے. وہ جو ہے نثر کے حوالے سے انور مسعود صاحب جو ہیں وہ شاعری کے حوالے سے ایک بڑی. سر کوئی آئیڈیل بھی تھا ابھی پاکستان میں؟ انور مسعود ہیں, گیلانی صاحب ہیں, ہمیں کچھ شاہد فخری صاحب, ہاں فخری صاحب ہیں, گیلانی صاحب, انور مسعود صاحب, دلاور فگار صاحب, جی اپنے منیر نیازی کا, وہ بھی ظاہری بات ہے وہ سنجیدہ شاعری میں, لیکن سنجیدہ شاعری ہو, مزاح کی شاعری ہو, نظم کی ہو, غزل کی ہو, ایک ہی بات ہے, شاعری ہے. تو میں نے علامہ اقبال تو بچپن سے پڑھتے رہے, پھر ناصر کاظمی, پھر انور مسعود صاحب, پھر منیر نیازی صاحب, دلاور فگار صاحب, زاہد فخری صاحب, اور پھر اس طرح احمد فراز صاحب, جون صاحب. سر علامہ اقبال کو کیسا پایا آپ نے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, پڑھنے والا جو ہوتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ فہم و فراست رکھتا ہے, وہ کسی اور نظر سے پڑھ رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب جو اتنی بڑی دنیا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. علامہ اقبال تو ایک دیکھیں ان پہ میں بچپن سے ہی, اگر آپ چلیں وہ اپنا تاثر اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو سرپرائزڈ علامہ صاحب کی شاعری مجھے تو بچپن میں وہی نہیں بھولتی, آج بھی نہیں بھولتی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو جو بچوں کے لیے لکھا وہی کلام اتنا ایسا ہے کہ حیران کر دینے والا. تو ان کی تو بڑی دیکھیں نا زبان زد عام ہے ان کی چیزیں, یہاں تھوڑی پاکستان میں, انڈیا میں, اور ان کی زبان زد عام ہے. جو شاعر ہیں ان کی زبانوں پر ان کے اشعار ہیں ہزاروں سینکڑوں. ایران میں ہاں فارسی کا ان کا کلام بہت زیادہ ہے. تو خیر علامہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. سر ویسے موسیقی وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں اب, گانے جیسے وہ لوگ گانے لکھے لکھے نہیں, میری اپنی شاعری پہ وہ میں غزل سنا دیتا ہوں. اس کا گانا ایک آ رہا ہے, وہ سمر عباس خان نے گنگنایا ہے کہ اس کا میرا یہی حوالہ ہے, اس نے دل سے مجھے نکالا ہے. اس کا میرا یہی حوالہ ہے, اس نے دل سے مجھے نکالا ہے. جا رہا ہوں میں دیکھنے اس کو, سارا منظر بدلنے والا ہے. واہ 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 واہ. جا رہا ہوں میں دیکھنے اس کو, سارا منظر بدلنے والا ہے. تیرے آنے سے رنگ پھیلے ہیں, تیرے ہونے سے ہی اجالا ہے. ارے ارے ارے. اور روٹھ کر بھی گلے سے لگ جائے, اس کا انداز ہی نرالا ہے. ارے. اور تیری خوشبو نے بازوؤں میں لیا, اور ہوا میں مجھے اچھالا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ سمر عباس خان نے بڑا اچھا گایا. مجھے ان کی کال آئی, میں نے یہ الحمرہ میں ہی پڑھا تھا یہ, تو اس کو گانا چاہتے تھے میرے بڑے پیارے دوست. تو سر وہ کب ریلیز ہو رہا ہے؟ بڑی اچھی دھن انہوں نے بنائی ہے, اس کو کمپوز بھی کر لیا ہے. کیسا ترنم ہے تھوڑا سا, وہ بھی آپ نے سنا تو ہوگا. نہیں وہ میں تو نہیں گنگنا, اب مجھے اس کی ترنم ہوتا نا ہلکا سا بندے کو, مجھے وہ اس کی کمپوزیشن ایگزیکٹ یاد نہیں ہے جہاں پہ, ہاں وہ مشکل ہو جائے گا. سر ابھی میں جاننا چاہوں گا انر سول کیسی ہے ایک شاعر کی. سر ایک شاعر کے نزدیک خدا کا تصور کیا ہے؟ وہی جو ہر شخص کے نزدیک ہے, مطلب اللہ پاک ہے ایک ایسی ذات جس نے ہر چیز کا مطلب خالق ہے. وہ یہی سب سے کہ وہ ہمارا رب ہے, ہم اسی کی طرف دیکھتے ہیں بھائی ہر وقت. اچھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی جو تار ہوتی ہے, ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا, ملکہ ترنم نور جہاں, ان کی بھی میں نے کچھ چیزیں سنی. وہ خدا کو کسی اور طرح تصور, وہ تار سیدھا جوڑنا چاہ رہی تھی. یہ نہیں, اصل میں ہر شخص اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے, جو اس کی محبت کا انداز ہوتا ہے نا اپنے اللہ سے, اور
تو وہ میرا خیال وہ بتائی نہیں جا سکتی. وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ شاعر کی بات نہیں, ہر شخص کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے, ایک اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ جنی نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کا کنیکشن ہوتا ہے کس طرح, تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل وہ بتایا نہیں جا سکتا. وہ محبت جو ہے نا وہ نہیں بتائی جا سکتی. بالکل سر, یہ ایکچولی میں ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے, ہم اندر کی باتیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اندر کی باتیں آپ تو میرا خیال آپ کو جس کی اندر کی بات ہے وہ خود بھی بتا نہیں سکتا نا. انسان تو لوگوں سے محبت اپنی نہیں بتا سکتا, تو رب سے محبت کا کیسے بتا سکتا. واہ واہ. سر آخر میں کچھ لوگوں کو اپنے رائے سے نوازنا ہے. رائے بس ہنسے مسکرائیں. نہیں میں ابھی تو آپ سے 2-3 شعر سننے ہیں, اس کے بعد کچھ نام رکھوں گا, ان کو اپنے رائے دینی ہے. اچھا یہ کام لازمی کرنا ہے. ہاں بالکل لازمی کرنا ہے. ہم کیا رائے دے سکتے ہیں؟ رائے نہ دیں, کوئی سجیشن, کوئی یار یہ تم کام کر لو, اس طرح کچھ چیزیں لے لیں. سر سیاست سے لگاؤ ہے؟ بات بھی صحیح ہے. اچھا سر, میاں نواز شریف صاحب کیا ہونے میں, میاں صاحب کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم. میاں صاحب 90s اور اس سے پہلے سے ہیں. میاں صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہے. آپ کی طرح وہ بھی کرکٹر رہے ہیں. اچھا کرکٹر بالکل. ان کی بڑی مشہور کور ڈرائیو ہوئی تھی, آپ نے شاید وہ ویڈیو میں دیکھی بھی ہو. ویڈیو آئی تھی ایک ان کی, انہوں نے بھی بڑا زبردست کھیلا ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل تک نہیں جا سکے. میاں صاحب کے لیے کوئی آپ کی وہ پھر ادھر سیاست میں آ گئے نا, تو سیاست میں تو کافی وہ چکے چوکے لگائے انہوں نے. ہاں. اور میاں شہباز شریف صاحب کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لاہور میں ٹرین بنائی ہے, تو اگر ہماری یہ ٹرین اسی طرح, وہ بڑی خوبصورت ہے یہ ٹرین, اورنج ٹرین, تو ہماری جو پہلی ٹرین پورے پاکستان میں وہ بنی ہوئی ہے, وہ بھی اگر اس طرح کی ہو جائے اور وہاں پہ بھی اس طرح کی ٹرینز چل پڑیں, تو وہ دیکھیں ساری عوام جو ہے وہ اس طرح کا سفر پورے پاکستان میں کر سکیں. کیونکہ لائنیں تو بچھی ہوئی ہیں نا, کراچی سے لاہور تک, لاہور سے پشاور تک, وہ تو لائنیں تو بچھی ہوئی ہیں. تو اگر ان پر اسی طرح کی جدید ٹرینیں چل پڑیں اور ہر کوئی اس پہ سفر کرے, تو وہ ٹرین کا سفر بڑا خوبصورت ہوتا ہے. سر یہ قوم اس طرح کی ٹرینز نہیں ایسی بات نہیں ہے, کیوں نہیں ہے سر. میں نے تو اس پہ سفر کر ہی رہے ہیں, لاہور والی ٹرین پہ بڑے مزے سے کرتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے. اچھا. اور مجھے بڑا اچھا, وہاں لوگ کھڑے ہو کے بھی جاتے ہیں, بڑے ڈسپلن سے جاتے ہیں. میں نے وہ جو ٹرین ہے نا, ویسے جو ہماری پبلک ٹرینز ہیں لمبے روٹ والی, وہ ایک دن میں نے وہاں پہ پروگرام کیا, تو انہوں نے بتایا کہ یار لوگ جان کے شیشہ توڑ کے چلے جاتے ہیں, جان کے نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں. وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی پھر بھی ٹرینیں چل ہی رہی ہیں نا. وہ ابھی مطلب یہ ڈسپلن آج, جب آپ لوگوں کو جتنی زیادہ فیسلٹی دیں گے نا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جتنی زیادہ فیسلٹی ملتی ہے, جتنی زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے نا, آپ ان کو اچھی ٹرین, اور یہ بہت زبردست پوائنٹ آپ کا, تو جتنی آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے, وہ لوگ آگے آپ کو وہ لوٹائیں گے بھی. اب آپ کے بھی پسندیدہ ہوں گے عمران خان صاحب, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی رائے دینا چاہیں ان کی سیاست کے بارے میں؟ نہیں اب یار, میں تو پہلے کہا کہ ہم رائے شعر کہنے والے لوگ ہیں, شعروں میں ہی کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں, تھوڑا بہت ہلکا پھلکا. رائے کیا جو ہے میں تو نہیں سمجھتا. من لگتا ہے کہ اتنے شعر ہی سننا پے گا, پیار دی پچ تے میچ سپایا. ہاں میں سپایا, پیچی ساری ٹاٹ ہو گئی ہے. وہ پوری غزل سنا دیتے ہیں آپ کو کہ جال بھی پورا پاپ ہو گئی ہے, اونج بھی دل تے چھاچ ہو گئی ہے, اور پیار ادھورا ویچی چھٹ گئی, پیزے برگر کھاک ہو گئی ہے, اور انہیں آندے جھنڈے گڑتے ساسو سر نو ٹاٹ ہو گئی ہے, اور پیار دی پچ تے میچ سپایا. T20 پیار دی پچ تے میچ سپایا, پچی ساری ٹاٹ ہو گئی ہے. اچھا بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جس کا وہ بیٹ گیند ہوتا تھا, وہ لے لو باری, پہلی میری باری ہوئی ہے تو کھیل. بالکل ایسے حال ہے. اچھا وہ اگر جلدی آؤٹ ہوتا تو بیٹ لے کے نکل جاتا تھا. کئی ایسے ہوتا تھا, سارے ایسے ہوتا تھا, بالکل ایسے ہوتا. جس کا بیٹ شیٹ ہوتا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا, پہلی باری بھی. اچھا اسے کھیلنا نہیں آتا تھا, نہ آتا تھا, انہوں 2-3 باریاں بھی دینی پڑنی سی, یقین کریں. بالکل اس کو من ترلے بھی کرنے پڑتے تھے. تو ایسے کئی دفعہ ہو رہا تھا, کئی دفعہ تو بیٹ کسی نہ کسی سے 2-3 مل جاتے تھے. جو اچھا کھلاڑی ہوتا تھا نا اس کے پاس بھی بیٹ ہوتا تھا, جو اچھا کھلاڑی نہیں ہوتا تھا اگر بیٹ اس کا ہونا تو وہ ہو جو کم بختی بندے تھے. اس کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے, دروازے کے باہر, اور جناب نہیں جدوں نکلن بیٹ پکڑے اور جناب پہنچے وہاں پہ. سر بہت زبردست. سر بس اب ہم اس کو اختتام کریں گے. میرا ذاتی طور پہ دل نہیں چاہ رہا کہ باتیں ختم کی جائیں, لیکن آپ کا بھی وقت جو ہے وہ جو آپ نے جتنے ٹائم کہا تھا ہم اس کے بالکل وقت کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو سر آخر میں کچھ بہت کچھ سنا دیا آپ نے, آخر میں کچھ اور سنا دیں اور پھر ہم اس کو اختتام کریں. سر فیس بک پر نظر نہیں آتی, فیس بک پر نظر نہیں آتی,
اور ملنے بھی گھر نہیں آتی. ارے اتنے میک اپ میں اس کی صورت ہے, ہاں ہاں کسی صورت نظر نہیں آتی. واہ واہ اتنے میک اپ میں اس کی صورت ہے, ارے کسی صورت نظر نہیں آتی. اور رشتہ داروں کی چینلوں پر کیوں, رشتہ داروں کی چینلوں پر کیوں چگلیوں کی خبر نہیں آتی. دسو نا, تو چینل اتنے زبردست ہوسٹ ہیں, کار دی کہانی ہے, چوپی ہے. دسو تاکہ لوگ اور پتہ چلے, وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی خبر ہم تک پہنچے. واہ واہ سر, بہت رشتہ داروں کی چینلوں پر کیوں چگلیوں کی خبر نہیں آتی. واہ واہ. اور آگے آتی تھی فون کرنے پر, اچھا اب کسی بات پر نہیں آتی. ارے 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 واہ سر, آگے بہت آتی کمال تھی ہے بات کرنے پر, واہ. اب کسی ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے. میر تقی میر کی بات کرنا, آپ حامد میر نہ سمجھ لیں. نہیں میں ہم اچھا ہم ہوئے نہیں, میں تو آپ کی طرف مذاق میں کہا, کچھ لوگ سمجھ سکتے تھے. جی جی بالکل. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, واہ. اپنی بیگم کے سب اسیر ہوئے. ارے اور پوری سسرالی سلطنت میں میاں, سسرالی سلطنت میں میاں, ران مریدی کے ہم سفیر ہوئے. امبیسیڈر آف ران واہ مریدی. واہ واہ سر, بہت اچھے بہت اچھے. پوری سسرالی سلطنت میں میاں, واہ ران مریدی کہ ہم سفیر ہوئے. بالکل. اور اس سے آنکھیں ملا کے دیکھ لیا, ہاں ہاں, کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا. کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا. ایسی چیز کبھی نہیں کھائی کہاں ہم نے کھے ڈالی. بہت اچھے. اس سے آنکھیں ملا کے دیکھ لیا, واہ, کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا. بوفے شوفے تو کھاتے رہتے نا, کھے تو کھاؤ. کھے محبت کی کھا کے دیکھ لی, مسکرانے سے نہ بنی جب بات, ہاں ہاں, اس کو منہ پھر چڑھا کے دیکھ لیا. سر میری تو پسلیاں دکھنے لگی, بہت کمال. اور دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ, ہاں ہاں, ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا. اور اپنی صورت رہی وہی صورت, ہاں, روز ہم نے نہا کے دیکھ لیا. بہت ہی بدلی. واہ واہ واہ. اپنی صورت رہی وہی صورت, روز ہم نے نہا کے دیکھ لیا. وہ ہماری نہ ہو سکی احمد, ہاں ہاں, ہم نے بوفے کھلا کے دیکھ لیا. سر بہت کمال ہے, بہت زبردست. اور ایک چیز آخر پر آپ کو ایک سناتا جاؤں کہ جی جی پلیز سر, عطا سر. ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے, بس یہی اس کو ایک بیماری ہے. ارے کوئی دوست ہوگا آپ کا نا جو اس ٹائم یاد آ رہا ہوگا. بالکل آ گیا. ہر حسینہ سے اس کی یاری ہے, بس یہی اس کو ایک بیماری ہے. اور 7واں عشق ہو گیا پھر بھی. ارے 7واں, ہاں, بے قراری سی بے قراری ہے. واہ واہ واہ. 7واں عشق ہو گیا پھر بھی بے قراری سی بے قراری. اور ہے. جانے من اپنی اپنی ہوتی ہے, جانے من اپنی اپنی, ایک ہماری ہے ایک تمہاری ہے. ارے واہ واہ سر, بہت کمال. جانے من اپنی اپنی ہوتی ہے, ایک ہماری ہے ایک تمہاری ہے. آخر پر ایک قطع کرکٹ کے حوالے سے ضرور سر ضرور, کیونکہ آپ کے پروگرام سے پہلے ایک بڑے اچھے کرکٹر ان سے جی جی گپیں بج رہی تھیں. جی جی بالکل. کہ ساس تھانا تے بیگم چوکی, ہاں ہاں, شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. ہائے ہائے ہائے. ساس تھانا تے بیگم چوکی, شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. ہاں وار ہے ڈکیا بیگم داجاں, ہاں, شعیب اختر دی گیند ہے روکی. وار ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹے, اتنی تیزی سے برتن آتا ہے, یاد ایسے کر کے چھڈو. تو کیچ کرنا آج سے سیکھ لیا. آپ نے سر بیوی سے اوپر ساس کو رکھا ہے. وہ ہوتی ساس اوپر, اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا سر, بہت ساری شاعری ہوگی, بہت مزے کی باتیں. سر وہ ایک تھا, وہ آپ نے کہ امریکہ جائی جو کوئی امریکہ بھیجنے کا کچھ اس طرح کا کوئی شعر تھا. نہیں, وہ اصل میں تو وہ تھا کہ آجا بلیے چاندتے چلیے, آجا بلیے چاندتے چلیے. اور لڑکے زیادہ آج کل یورپ جا رہے تھے, تو میں نے یورپ کہہ دیا, لیکن میرے خیال چاند پہ جانا ہی ٹھیک ہے. نہیں سر, یورپ کے بھی حالات کوئی ایڈے ٹھیک نہیں ہے, عوامی سمجھتے ہیں. امریکہ کا نہیں, وہ اپنے, میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح جو ہے, کہ ایویں نہ تھے ہاتھ پہ ملیے, آجا بلیے چاندتے چلیے. بجلی ساری مکی پئی ہے, گیس بھی اتنے رکی پئی ہے, ڈرنا جان بھی سکی پئی ہے, اتو تاؤن ہلیے جلیے, آجا بلیے چاندتے چلیے. اور نٹ نٹ جانا وا میں کوٹھے, بیگم دے ہاتھ آ گئے سوٹے. ہر دوجے دن یہ کہندی کپڑے نہیں تو چنگے دھوتے, یہاں کماں تو ٹلیے, آجا بلیے چاندتے چلیے. صحیح ہے, تو کام تو سر چاند پہ جا کے بھی یہی کرنا پڑے گا. ہاں خیر یہ تو ہے. اور جب بجلی شجلی ہوتے بھی ہے نہیں کوئی. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو
اور اسی طرح الفاظ سے نوازے, محبتوں سے نوازے. یقین مانیں سر اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو سر. نو ڈاؤٹ سر, ہر گھر میں جب آپ کے سامنے شاعری آتی ہے, نظم آتی ہے, میں سر یہ دل سے کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ کھل اٹھتا ہے, پوری فیملی کھل اٹھتی ہے. میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی نظمیں ایک واٹس ایپ سے دوسری واٹس ایپ پہ جاری ہوتی ہیں کہ یار تم پریشان ہو, تم یہ سن لو. تو سر یہ وقت میں جو اس وقت میں آپ جو کام کر رہے ہیں سر, یہ بہت بڑا کام ہے. میں شاید آپ کو دکھا سکوں سر, یہ میرے تو نام لکھا ہوا نہیں میں سر وہ رونگٹے دکھا رہا ہوں کہ میں جب آپ کا ذکر سر, میرے جذبات ہیں سر, میں بہت محبت کرتا ہوں آپ کی شاعری سے, آپ کے الفاظ سے, اور جو آپ کام کر رہے ہیں سر نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سر. آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام ہو, کوئی بات ہو, کوئی میسیج ہو, وہ آپ دے سکتے ہیں, پھر ہم اس کو اختتام کریں گے. ہاں میں نے خیال ہے کہ میں بیچ میں وہ دے بھی چکا تھا, لیکن پھر کہہ دیتے ہیں, عرض کر دیتے ہیں اپنے ایسے جو نئی نسل ہے, نوجوان ہے, کہ وہ مسکراتے رہیں اور گھر میں گپ شپ لگایا کریں, کیونکہ ہر وقت موبائل پکڑنے سے آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ نہ کہیں نگلیکٹ ہوں. والدین آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان سے گپے ماریں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گپے ماریں, اور ان کے بیٹھ کے کوئی اچھا ڈرامہ, کوئی اچھی فلم بیٹھ کر دیکھیں, بجائے کہ ہر وقت سوشل میڈیا کو تو استعمال کریں, لیکن جو ہے وہ ماحول جو ہے گھر کا, اور وہ ایک ایسا خوبصورت تبھی بنتا ہے جب آپ آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, ہنساتے ہیں, اور اپنے دوستوں کو, عزیز و اقارب کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسے خوبصورت بنائے رکھیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ اگین سر. میری طرح آپ کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ یہ پروگرام ختم ہو, اور سچ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں دل چاہ رہا ہے یار اس کو ختم کیا جائے. البتہ ہم اس کو ختم کریں گے, دوبارہ بھی انہیں کہیں گے کہ آپ تشریف لائیں, باقی کچھ سوالات ہیں وہ دوبارہ پھر ان کے سامنے رکھیں گے. آپ کے بھی سوال ہوں گے, لازماً سوال ہوں گے, وہ آپ نے کیا کرنا ہے بس کمنٹ سیکشن میں بتا دینے ہیں. جب دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے آپ کے سوال اور ہمارے سوال ملا کے دوبارہ پھر ان کی خدمت میں رکھیں گے. تو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.